ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر جعفرآباد ملیریا کنٹرول پروگرام مدثر جمالی میگنائی واحدہ گپو حلقہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمالی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے دیگر علاقوں خاص طور پر صوبت پور, جعفرآباد اور ایسے علاقوں میں جہاں پر سیلاب متاثرین پہلے سے ہی مشکلات کا شکار ہے اور ایک اور وبا چونکہ ملیریا بڑے پیمانے پر متاثرین ملیریا کا شکار ہو چکے ہیں, تو آپ بحیثیت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ملیریا کنٹرول پروگرام کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں, کیونکہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ملیریا کے حوالے سے, اور یہی ڈسٹرکٹ جن کی آپ نے بات کی ہے, نصیر آباد ہو یا ایون کے کچھ ایریاز جھل مکی کے بھی ہوں. بات یہ ہے کہ میڈم فلڈ کی وجہ سے جو مچھر کی افزائش ہے وہ زیادہ ہو گئی, اور جو لوگ ڈسپلیس میں ہوئے ہیں یو سی سے, تقریباً جعفرآباد کے لوگ جو ہیں وہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اوپن اسکائی ہیں. تو اس دیکھا جائے تو ملیریا کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے. تو ہم ڈسٹرکٹ بینگ اے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر, تو ہم نے تو جو ہماری ضروری اقدامات ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کی جو بھی اسپتالیں ہیں ان کو ہم نے ہائی الرٹ کر کے رکھا ہوا ہے, اور ہماری جو ہے ٹائملی وہاں پہ میڈیسن. اچھا مدثر صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس کس علاقے میں آپ لوگوں نے ابھی تک اسپرے کیا ہے؟ میڈم اسپرے کیونکہ ہمارے اس میں نہیں آتا, WHO کی طرف سے اس پہ پابندی ہے, تو اسپرے اس کا علاج نہیں ہے. ہم جاتے ہیں ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ پہ جاتے ہیں. اچھا, یعنی پروگرام کریں اور پھر ٹریٹمنٹ کریں. ملیریا کنٹرول کے حوالے سے آپ لوگ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں یہ بتائیں گے گا؟ جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ تمام سرکاری ہاسپٹلس میں ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے اور ہماری ادویات وہاں پہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پروونشل کے تعاون سے, گورنمنٹ کی تعاون سے ہماری جو ہے ان کے ماسکیٹو نیٹس بھی وہ آ گئے ہیں. تو پر فیملی جو ہے ہم پلان میں یہ ہے کہ ہم 2 مچھردانی دیں گے تاکہ جو لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فیملیز جن کے بیٹھی ہوئی ہیں, کم از کم وہ مچھروں سے محفوظ ہو سکے راتوں کو. اور اس سے کیا ہوگا کہ مچھر جب محفوظ ہو جائیں گے تو پھر ملیریا کا جو پھیلاؤ ہے وہ بہت حد تک کور ہو سکے گا. اچھا مدثر, آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں چونکہ آپ بتا رہے تھے کہ مطلب سیلاب کے بعد یہ لاروا کی زیادہ افزائش ہوئی ہے, تو آپ لوگوں نے کم سے کم سیلاب کے بعد جہاں پر پانی کھڑا تھا وہاں پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا, اس حوالے سے کچھ اقدامات لے لیتے تو ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پانی جو ہے اس وقت بھی پورے جعفرآباد میں وہی کنڈیشن ہے اور پانی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ہماری یوسیز ڈوبی ہوئی ہیں, ہماری ایک تحصیل گندھا اس وقت ابھی تک ڈوبی ہوئی ہے. تو یہ پانی نہر کا پانی نہیں ہے میڈم. پیشگی اقدامات ملیریا کنٹرول کرنے میں پیشگی اقدامات آپ نے کیا لیا تھا اس وقت؟ فلڈ سے پہلے ہماری جو الارمنگ سچویشن تھی ہم نے وارننگ دی ہوئی تھی, اور تو ہم نے ہر سینٹرز پہ اپنی سپلائیز پہنچا دی گئی تھی. تو لیکن یہ چیزیں ہیں تو مچھر یا پھر فلڈ کی جو اس وقت سچویشن ہے, پانی وہ کم ہو نہیں رہا ہے جعفرآباد میں. اوکے ٹھیک. مدثر خان جمالی صاحب بہت شکریہ وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. مدثر جمالی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ملیریا کنٹرول پروگرام ہے گپو حال کن گیا. آئیے گپو حال شما دلگوش کو چکی ہے. آئیے اے ہم گش گیا کہ استی جعفرآباد یا کہ صحبت پورے ای وڑی علاقے تہا کہ آیا نستی اسپرے کرنے گئے اجازت نہیں ہوتا, اور اشیاء سببہ چکے مچھر یعنی افزائش سیلابہ چپا دستی گیشتر بتا, اور اشانہ استی پیشگی اقدامات اگر ضرورت بھی بیتے متاثرین ہیں ہمیں گوشگے کہ اگر اشانہ پیشگی اقدامات بزرگ تھیں تو اے بڑی صورتحال دیما نیت کا گیا تھا. انچو کے مدثر جمالی میگونا گپو حال کریں گے گپو حال اچھی زانہ گامی بود کہ اگر ایشا پیشگی اقدامات بزرگ تھی تو یہ بڑی صورتحال یعنی دیم پانی کنگ نہ کب تک گیا تھا, بلے پیشگی اقدامات نہ بوا گیا وجہ اچھے کہ استی یکی تو سیلابت کا دومی مردمانی کرا ضروری سہولیات دگی ضروری چیز اہم دستیاب نیا ساپی ورگا ہاپم نیستے, اور دومی استی وبائی امراض استی گیشتر استی وبائی نادرائی شکارہ مردم متاثرین, اور چرشی تہا یک مزنی کساسی ملیریا گے کہ ملیریا سببہ استی متاثرین استی مشکلاتانی شکارہ علاج میانہ شری وڑی رسگا نئی میڈیکل کیمپ ہم نبوہ کے برابری کہ میڈیکل کیمپ ملیریا ایچ وڑی استی گرودار کنک نبوہ گئی.
اور چونکہ یہ میں رپورٹر گناہ جعفر آباد رپورٹر گناہ گپو حال بیت کے سجی صورتحال ہے اسٹی چمے وقت گندگیا کہ یہ گشکیا اسٹی میں کرا کوئی اقدامات گندگا مارا نئے